الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، کچھ عرصہ پہلے ہم نے متع کے احکام بتائے تھے، ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں طریقہ بتایا تھا، وہ ویڈیو موجود ہے اس ویڈیو کے نیچے، اس کا لنک بھی دے دیں گے کیونکہ یہ دونوں مربوط ہوں گی ویڈیوز۔ اس ویڈیو کے نیچے کچھ کمنٹس آئے، مومنین کے سوالات کیے، کچھ دیگر مسالک کے لوگوں نے اعتراض کیے، ان کے ہم نے جواب دیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں یعنی شیعان حیدر کرار کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی سکت ہے، پاور ہے، علم ہے، تو مباحثہ کریں۔ گالیاں دے کے، کیونکہ آپ کے پاس یا گولی ہے یا گالی ہے۔ جو دوسرے مسالک کے برادران بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن جو گولی اور گالی کے قائل ہیں، نہ شیعہ گولیوں سے ختم ہوئے نہ گالیوں سے ختم ہوں گے۔ گالی آپ کی تہذیب کا پتہ دیتی ہے کہ آپ کی تہذیب کیا ہے، باقی شیعوں کو ختم کرنا امپاسبل، ممکن نہیں ہے۔ شیعان حیدر کرار اس دنیا میں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ جو سوالات متع کے بارے میں کیے گئے ہیں ان کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے تاکہ جن کے اذہان اس چیز کے بارے میں تھوڑے مشوش تھے وہ کلیئر ہو جائیں۔ متع ثابت ہے یا نہیں ہے؟ متع ثابت ہے، آیت نمبر 24 سورۃ نساء کی، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یعنی کہ جب آپ استمتاع کرتے ہیں، یہ میں لغوی ترجمہ بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی ترجمہ تفسیر نہیں ہے۔ جب آپ تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ آپ خواتین سے استمتاع یعنی لذت اٹھاتے ہیں تو ان کو آپ ان کا اجر دے دیں، اجرت دے دیں، اجور دے دیں۔ تو یہاں ایک تو یہ ہے کہ نکاح دائمی، اس میں فرق یہاں واضح پتہ چل گیا کہ یہ آیت متع کے لیے ہے خاص، کہ آپ ان کو ان کی اجرت دے دیں، یہاں حق مہر کا ذکر نہیں ہے۔ تو متع ثابت ہے، تفاسیر اٹھائیں، جو شیعہ سنی تفسیر ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں تو کافی تفسیریں ایسی ہیں جن میں متع کے بارے میں ثابت کیا گیا کہ یہ آیت متع کی ہے، اور اگر آپ لغوی طور پہ ٹرانسلیشن بھی کریں گے تو یہاں آپ کو متع کے الفاظ واضح سمجھ آ جائیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ متع قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں احادیث کی طرف۔ احادیث کثرت سے بھری پڑی ہیں، صحیح ستہ، صحیح مسلم، بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، ان تمام، سنن ابن داؤد، یہ ان کتابوں میں ذکر ہے، یعنی اہل سنت کی کافی کتابیں کثرت سے متع کی روایات، احادیث موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب متع ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے اب یہ ڈسٹینس یہاں پیدا ہوتا ہے۔ فقہ جعفریہ اور دیگر مسالک کا نظریہ، فقہ جعفریہ کے نزدیک متع باقی ہے، کسی نے اس کو ختم نہیں کیا۔ دیگر مسالک کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی، رسول کریم نے خیبر کے مقام پر یا حضرت علی نے یا حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی نے ختم نہیں کیا، وہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ رسول کریم نے بھی ختم نہیں کیا، رسول کریم نے متع ختم نہیں کیا، حضرت علی نے بھی نہیں کیا۔ اور اگر حضرت عمر نے متع کو ختم کیا، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر متع ختم نہ کیا جاتا تو زنا نہ پھیلتا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ متع ختم ہو گیا اور مولا علی اس کی تائید کریں، نہ۔ ایک ایسا کام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کاش یہ ایسا نہ ہوتا تو اس کے بدلے میں یہ گناہ سرزد نہ ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جو کر دیا اس کی تائید کر دی۔ حضرت عمر، یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں ان اصحاب کے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بات واضح نہیں ہوئی، اور نام لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ایک مطالعے کی طرف ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ہم ان شخصیات کی توہین کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے جو کیا ہے کہ اگر متع کو ختم کیا ہے تو وہ بانی شریعت نہیں ہے، اصحاب رسول ہیں، ان کا مقام ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت میں تبدیلی لے آئیں گے تو پھر وہ حتمی طور پہ وہ تبدیلی شمار کی جائے گی، نہیں۔ شریعت میں تبدیلی لانے کا حق اصحاب کرام کو نہیں ہے، ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے۔ حضرت عمر نے اگر ختم کیا تو وہ لاگو نہیں ہوتی، رسول کریم اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے ختم نہیں کی، کیونکہ کثرت کے ساتھ احادیث و روایات کو تو اہل تشیع میں موجود ہیں۔ اصول کافی، فروع کافی، بہار الانوار، وسائل الشیعہ، ایک علیحدہ باب ذکر کیے گئے ہیں۔ کوئی امام، کسی امام کے بعد کوئی عالم دین نے نہیں کہا کہ متع ختم ہو گیا ہے۔ تو فقہ جعفریہ میں ایک مسلم حقیقت ہے کہ عقد مؤقت یعنی کہ ٹیمپریری نکاح موجود ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اصحاب کرام کافی، عبداللہ ابن عباس، ابن مسعود، ابی بن کعب، ابی بن کعب، اسی طرح کافی اصحاب موجود ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ متع ختم نہیں ہوا، شریعت میں متع موجود ہے، اس کو ختم نہیں کیا گیا۔
تو یہ ایک باب ہے، تفصیل ہے، اس میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ جو اعتراض کرتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دینے سے یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چل پڑیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تحقیق کریں۔ فقہ جعفریہ میں متفقہ طور پر متع موجود ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا متع زنا کی طرح ہے؟ متع اور زنا میں فرق کیا ہے؟ پیسے دیں، خاتون سے لذت اٹھائیں، یہ بھی ایک زنا ہے، اور متع میں بھی یہ پیسے دیں، لذت اٹھائیں، چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ زنا شروع ہوا ہے تو مولا امیر کائنات نے بھی وجہ بتا دی تھی کہ متع ختم کر دیا گیا۔ متع ختم نہ ہوتا تو زنا نہ پھیلتا۔ متع میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاتون سے عقد کرتے ہیں، اس کے سیغے ہیں، وہ ہم بتا چکے ہیں، ایک نکاح کی طرح سیغے پڑھے جاتے ہیں۔ جب سیغے پڑھے جاتے ہیں تو وہ نکاح ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زنا میں تو اپنے پیسے دیے، لذت اٹھائی، چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے عقد پڑھا ہے، وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے۔ اسی خاتون کے ساتھ آپ جتنا ٹائم پیریڈ گزارتے ہیں، طے کرتے ہیں، اس کو پھر آپ حق مہر دیتے ہیں، اس کی اجرت دیتے ہیں، اس کی اجرت دیتے ہیں۔ اس کو اجرت دینے کے بعد جب اس کا پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ عدت گزارتی ہے۔ زنا میں کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ فرق ہے متع اور اس میں زنا میں، کہ متع میں پھر خاتون عدت گزارتی ہے، 2 پیریڈز اس کے ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ فری ہوتی ہے۔ تو نکاح اور متع میں زیادہ یعنی شباہتیں ہیں، لیکن زنا اور متع میں کوئی شباہت نہیں ہے۔ زنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، متع حلال ہے، نکاح بھی حلال ہے۔ اگر اولاد ہو جائے، یہ سوال کافی پوچھا گیا کہ اگر اولاد ہو جائے تو خاتون کس طرح بتائے گی کہ یہ میری متع کی اولاد ہے؟ ایسے کافی نکاح ہیں جو ظاہری طور پہ ظاہر نہیں کیے جاتے، ان لوگوں نے نکاح کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی اگر اولاد ہو جائے تو کیا کہے گی خاتون؟ تو یہ بھی متع ہے۔ اس میں اگر آپ میاں بیوی مصالحت سے متع کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اولاد ہو جاتی ہے تو وہ شرعی وارث ہے، اس مرد کی وارث ہے۔ جس طرح اس کی بیویوں، باقی بیویوں سے نکاح سے اس کی اولادیں ہیں، یہ بھی اس کی اولاد ہے، وارث ہے۔ اگر پیدا نہیں کرنا چاہتے تو آپ نکاح میں بھی پیدا نہ کریں، اس میں بھی پیدا نہ کریں۔ یہ تو انسان کر سکتا ہے کہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے بچہ نہ ہو، یہ کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے کہ بچہ ہو گیا۔ اگر ہو گیا ہے تو پھر آپ ظاہر کریں کہ ہاں جی یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم نے متع کیا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک وہ چیز اب متع کو کبھی ہی سمجھا جانے لگا ہے آج کے دور میں، اس وجہ سے یہ اس پر سوالات اٹھتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت میں موجود ہے چیز، اور اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اس میں خاتون کی توہین ہے؟ نہیں ہے خاتون کی توہین، اس میں کوئی زبردستی تو نہیں کی جاتی خاتون کے ساتھ۔ خاتون راضی ہوتی ہے، بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، جو خاتون ہے اگر وہ راضی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ متع کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایک ہی مرد کے ساتھ متع میں رہنا چاہتی ہے 5 10 سال 15 سال، اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ کچھ پیریڈ رہنا چاہتی ہے اور اس سے حق مہر لے کے، اجرت لے کے اس کو چھوڑنا چاہتی ہے، عدت گزارے، دوسرے مرد کے ساتھ کر سکتی ہے متع۔ نکاح کی طرح ہے یہ بھی، اس میں بس یہ فرق یہ ہے، اس میں مدت معین ہے۔ تو اس میں یہ اشکال فضول ہے کہ اس میں جو ہے یہ کہ خاتون کی توہین ہے، اس میں کوئی توہین نہیں ہے، زبردستی تو نہیں ہے۔ خاتون جو ہے وہ مرد کی لذت کے لیے اس کو حق ملتا ہے مرد کی طرف سے، تو وہ مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ زیادہ خواتین سے نکاح بھی کر سکتا ہے، متع بھی کر سکتا ہے، شریعت میں جائز ہے۔ کس خاتون اور مرد سے کیا جاتا ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ کنواری لڑکی سے متع مکروہ ہے۔ کنواری لڑکی کی عفت ہے، روایات موجود ہیں، اس کی عفت ہے، اس کی عظمت ہے کہ وہ باکرہ ہے اور اس کے ساتھ نکاح دائمی کیا جائے۔ تو جو کنواری لڑکی ہے اگر اس کے ساتھ اس کے والدین اجازت دے دیں، یعنی مشکل کام ہے، لیکن بعض ایسے مقامات اور ایسی چیزیں موجود ہیں، اور کافی تاریخ میں بھی پہلے موجود ہے کہ متع کی اجازت دے دیتے تھے کہ آپ اس کو رکھیں، متع میں اگر آپ راضی ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت ہو جائے تو آپ بعد میں اسی عورت کے ساتھ آپ دائمی نکاح کر لیجئے گا۔ تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کنواری لڑکی کا والد اجازت نہیں دے رہا، کیسے دے گا، فلاں ہے فلاں، یہ یعنی عجیب سی باتیں ہیں۔ کنواری لڑکی کے ساتھ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، اس کے ساتھ کریں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرد جو ہے، مرد ایک شادی شدہ مرد ہے، اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے، عدالت کرنی ضروری ہے۔ یہاں کچھ مومنات ناراض ہوں گی کہ کیوں کرتا ہے، یہ سوال غیر شرعی ہے۔ اگر آپ اس کو روکیں گی، ٹوکیں گی کہ کیوں کرتا ہے، تو شاید کہ وہ پھر ضدی ہو جائے، مصر ہو جائے کہ شریعت کے خلاف جا رہی ہو۔ اگر ایک خاتون اس کو نکاح نہیں کرنے دیتی تو وہ متع کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
दूसरी शादी करने में भी हर्ज नहीं है, मुत्ता करने में भी हर्ज नहीं है अगर अदालत कायम रख सकते हैं। तो मुत्ता वाली खातून जो है बीवी, वो वारिस नहीं होगी, ये फ़र्क है। जो आपकी असली बीवी निकाह में है, यानी कि दायमी बीवी निकाह में है, वो इस बीवी यानी जो मुत्ता में है उसमें ये फ़र्क है कि वो मीरास नहीं पाएगी, मुत्ता वाली वो आपकी वारिस नहीं होगी। लेकिन जो आपकी दायमी बीवी है वो आपकी मीरास में आएगी और उसका एक विरासत में हिस्सा है। मुत्ता की ज़रूरत क्यों है, यानी कि ये सवाल किया जाता है कि शिया मसलक में मुत्ता वाजिब है और इसकी क्या ज़रूरत है और क्यों करते हैं। ये एक निकाह की तरह है, जो कर सकता है करे, वाजिब नहीं है किसी पर, ना ही ये ज़बरदस्ती है किसी पर। एक इंसान अगर एक बीवी के से ज़्यादा कुछ रखना चाहता है, बीवियाँ ज़रूरत है, फ़ौरन गया हुआ है, अपनी बीवी अपने पास नहीं है, दूसरी शादी नहीं कर सकता, टेम्परेरी निकाह करना चाहता है क्योंकि उसमें उजरत कम होती है, वक्त कम होता है, कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं, इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन ये वाजिब नहीं है। निकाह भी लोग नहीं करते, शादी नहीं करते, ऐसे गुजार देते हैं ज़िंदगी। तो मुत्ता भी ना करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर लागू है कि आप मुत्ता करें और मुत्ता के सिवा आप जो है ना मोमिन नहीं है या आप मुसलमान नहीं है। कौन सा वालिद अपनी बेटी को इजाज़त देगा, ये बहुत ज़्यादा सवाल किया गया है कि कौन वालिद अपनी बेटी को इजाज़त देगा। जो कंवारी लड़की है, पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, उसके साथ मुत्ता मकरूह है, नहीं करना चाहिए। अगर वालिद इजाज़त दे देता है, जो कि बईद है, मुश्किल है, तो फिर आप कर सकते हैं कि वो दे दे कि हाँ जी मुत्ता करें और उसके बाद आप इसके साथ दायमी निकाह कर लें। लेकिन बेहतर यह है कि उस खातून के साथ किया जाए जो बेवा है या तलाक याफ्ता है, जो बेआसरा खातून है। बाकी ये है कि दूसरे मसालिक के लोग शिया मसलक की लड़की से कर सकते हैं मुत्ता, जिसके मसलक में मुत्ता जायज़ ही नहीं है तो वो शिया लड़की से नहीं कर सकते। तो हमारे ऊपर जो गालियाँ दी गई, एतराज़ किए गए, तो उनको बताना चाहते हैं कि शिया मर्द जो है वो हर मुसलमान लड़की खातून से जो काबिल है निकाह के, या अहले किताब यानी ईसाई यहूदी वगैरह, इनसे मुत्ता किया जा सकता है। लेकिन दूसरे मसलक का या अहले किताब कोई भी मर्द शिया खातून से मुत्ता नहीं कर सकता। और अगर कोई मुसलमान है, क्योंकि काफिर निकाह नहीं कर सकता, काफिर चाहे किताबी हो गैर किताबी, निकाह मुसलमान से नहीं कर सकता। अगर मुसलमान कोई है शिया लड़की से मुत्ता नहीं कर सकता, निकाह कर सकता है और हो भी रहे माशरे में, इसमें कोई इश्काल नहीं है, निकाह कर सकते हैं। लेकिन गैर शिया मर्द और दूसरे मसलक का शिया लड़की से मुत्ता इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके मसलक में जायज़ नहीं है। शिया मर्द मुसलमान से अहले किताब लड़की से कर सकता है क्योंकि वो कर रहा है मुत्ता, निकाह मर्द कर रहा होता है, तो उसके लिए शराइत पूरी हैं, तो वो इन ख़वातीन से कर सकता है। तो गुजारिश ये है कि अगर आपको कोई एतराज़ होता है तो उसका सवाल करें। एक और सवाल जहन में आ गया है, कहा जाता है कि क्या अहले बैत ने, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने भी मुत्ता किया है, रसूल करीम के बारे में भी रिवायत मौजूद है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में भी। यहाँ हम ये नहीं कहते कि हतमन उन्होंने मुत्ता किया है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने हमें सिखाने के लिए कही हैं कि हाँ ये हमने किया है या ऐसा मौजूद है। रिवायात मौजूद हैं जो तहकीक करना चाहते हैं, वसाइल शिया किताब में ये रिवायात तफसीली तौर पर जिक्र की गई हैं। तो यहाँ जो इश्काल पैदा होते हैं उनका सवाल करना बेहतर है, गालियाँ देना और ये तनकीद बराए तनकीद करना मुनासिब नहीं हो।